ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی کہ ہمیں جو فیکٹرز ہیں انتہا پسندی کے، شدت پسندی کے، انہیں سوشولوجیکلی انالائز کرنا ہے، ڈینائل فیز سے نکلنا ہے. میں آپ سب سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ شدت پسندی کو فروغ کس نے دیا؟ افغانستان نے، یا پھر امریکہ کے ڈرون اٹیکس نے، یا امریکہ کے حملے نے جو اس نے افغانستان پہ کیا صرف شک کی بنیاد پر؟ شکریہ. آپ نے پوچھا کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کا، تو سر 9/11 سے پہلے پاکستان میں بالکل امن تھا. there was nothing wrong. تو سر جو تحریک طالبان پاکستان ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اس طرح کی فورسز کو کس نے فروغ دیا؟ کچھ ایکسٹرنل انٹرسٹ اس میں تھے، تو یہ سب یہاں پہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ طالبان 2001 سے پہلے بھی یہاں پہ موجود تھے افغانستان میں، لیکن پاکستان میں حملے نہیں تھے ہوتے. پاکستان میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. اب ہم اگر پیچھے جائیں کولڈ وار کی طرف، تو وہی طالبان جو کہ مجاہد کنسیڈر کیے جاتے تھے، انہیں دہشت گرد کہا جانے لگا. تو یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، کبھی رشیا اپنے انٹرسٹ کے لیے اس علاقے میں آتا ہے، کبھی امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اس علاقے میں آتا ہے. اور اس انٹرسٹ میں کون پھنسایا جا رہا ہے؟ جسٹ مسلمس. پاکستان اینڈ افغانستان، both these regions are involved in this war. Thank you very much. آپ سے بھی ایک کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے رہنے والے ادھر جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں 9/11 کے بعد، اور آپ نے بھی یہ کہا کہ انتہا پسندی جو ہے پاکستان میں بڑھ رہی ہے. اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، سوشو اکنامیکل چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ پہلے 9/11 سے پہلے جو ہے مسائل ایسے نہیں تھے، بم بلاسٹ نہیں ہوتے تھے، ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے، لیکن پروبیبلی لوگوں نے جب سوچنا شروع کیا کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے کہ چینج آ رہی ہے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ مسائل بھی انگیج کیے جا سکتے ہیں. شہینہ کا سوال تھا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا شاید اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہوا. ایک اور دوست نے کہا کہ 9/11 سے پہلے یہاں پہ شاید سب کچھ صحیح تھا، طالبان اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے. یس، دس از ون آف دا یہ بھی ایک ہے اس کا، لیکن باقی جو ہے وہ. جی آفتاب، آپ کے خیال میں کیا ایکسٹرنل فیکٹرز ہی رسپانسبل ہیں؟ معاشی پرابلم جو ہمیں اس وقت بن رہی ہیں، اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں، جب ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا، جب ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی وہ شدت پسندی کی طرف ہی جائیں گے، اسی کو فروغ دیں گے، اسی کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور جو اقدامات بڑھ رہے ہیں اور انتہا پسندی کی طرف وہ بڑھتے جائیں گے. پشما، آپ کے خیال میں جو آبزرویشنز ہمارے دوستوں کی آئی ہم اسٹوڈنٹس میں سے، آپ ان سے ایگری کرتی ہیں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز مینلی رسپانسبل ہیں؟ اگر ہم لوگ خود انجسٹس جو ہے اس کو دیکھیں گے، انیکویلٹی دیکھیں گے، اکنامک جو ہے وہ اس کے ڈسیبلٹی اکنامک فیکٹرز کی اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے لو جا رہے ہیں، خراب جا رہے ہیں، تو ایک انسان جو ہے اس میں وہ نیگیٹیوٹی جو ہے یا نیگیٹیو وائبس جو ہیں وہ اس میں جنم لیتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا حق لوں گا، میں اپنا حق چھینوں گا. اور چھیننے والی بات تب آتی ہے جب انسان میں اویئرنیس نہیں ہوتی. اویئرنیس نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو وہ غلط راستے اپنائے گا جو کہ سارے ایکٹیویزم کی سائڈ پہ یا ٹیررزم کی سائڈ پہ جائیں گے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، یہ 9/11 کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ افغانستان کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، چند وجوہات وہ تھی، لیکن ہمیں خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہم کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے. اچھا، کیا بڑھتی ہوئی شدت پسندی سے آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی معاشی اپرچونیٹیز وہ بھی کم ہوئی ہیں یا اس پہ ایفیکٹ پڑا ہے؟ سر دیکھیں، جب باہر کی کمپنیز آئی ہوئی ہیں جن نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بزنس کلوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہماری بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹوریزم سے بہت ایک بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پاکستان میں. سر اب فورنرز ڈرتے ہیں پاکستان میں آتے ہوئے، کیونکہ مینی آف دا کیسز وی ہیو سین ارلیئر، ٹھیک ہے، مینی آف دا فورنرز ہیو ڈائڈ، سو دے آر ناٹ کمنگ ٹو پاکستان، دے ہیو اسٹاپڈ دا ریونیو آف ٹوریزم ایز ویل. So big loss of jobs and big loss of tourism, sir. It's going against the economic condition of Pakistan. My name is Mahvish Chaudhary and I am also from electrical department, Must University.
اور آپ کا کوشچن یہ تھا کہ پاکستان میں اس بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے کیا اثرات ہو رہے ہیں ہماری اکنامکس پہ، ہمارے نوجوانوں پہ کیا نوجوانوں پر کیا اثرات ہو رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہم مطلب یوتھ افیکٹ ہو رہی ہے اس شدت پسندی کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ ایموشنل ڈی اسٹیبلائزیشن، کہ ہم لوگ جب اپنے ارد گرد یا ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے اندر بھی نیگیٹو پوائنٹس آتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ بات یہ کہ ہماری ایجوکیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہماری روٹینس ڈسٹرب ہو رہی ہیں. ہم ہر روز آئے روز سنتے ہیں کہ وہاں پہ بام بلاسٹ ہو گیا، وہاں پہ بام بلاسٹ ہو گیا. لائف انسیکیور ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن اس لحاظ سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں اب آئے روز بام بلاسٹ کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز آف ہو جاتی ہیں. ان ٹیرر اٹیکس کی وجہ سے ہم لوگوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں. اور بعض جگہوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مینس کچھ جگہوں پہ ایسے ٹیرر آ جاتا ہے کہ مطلب ان لمیٹڈ چھٹیاں، پتہ ہی نہیں ہوتا کب جو ہے اب ہم نے بیک آنا ہے. تو مطلب اس کی وجہ سے ایجوکیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اکنامکس پہ تو آپ کو پتہ ہی کیسا اثر پڑ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جیسے میرے ساتھی کولیگ نے بتایا کہ اکنامیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کے کمپنیز انویسٹ نہیں کر رہی، اسٹوڈنٹس ڈرتے ہیں، یہاں پہ کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان ٹیرر اٹیکس کی وجہ سے نوجوان چاہتے ہیں ہم باہر جا کے سیٹ ہو جائیں. اچھا پروفیسر، آپ نے آبزرویشن سنی، ایک آبزرویشن آئی کہ انسینسٹیوٹی بڑھ رہی ہے بیکاز آف اوور ایکسپوجر بائی دا میڈیا، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں، ٹورزم افیکٹ ہو رہا ہے، ایجوکیشن سفر کر رہی ہے. اس میں ہمارے تعلیمی اداروں نے کیا اقدامات لیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سینسٹائز کیا جائے، اور اس سے بڑھ کے حکومت نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بتایا جائے کہ ان چیزوں کے جو اثرات ہو رہے ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے ہم نے یہ اسٹیپس لیے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی تعلیمی اداروں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں. شروع کو 2 سال پہلے کچھ NGOs نے کام شروع کیا تھا کیمپس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیس بلڈنگ میں کام کیا، پیس آن کیمپس کے بعد ایک آرگنائزیشن برگد ہے، ایک آرگنائزیشن ہے سوسائٹی فار سیوک ایجوکیشن، انہوں نے کچھ کام شروع کیے ہیں لیکن ابھی بہت کام رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کی یونین جو تھی، اسٹوڈنٹ کی ایسوسیشنز وہ آرگنائز نہیں ہو رہی ہیں. اگر وہ آرگنائز ہو جاتی ان ایشوز پہ، وہ آرگنائز ہوتی ہیں پارٹیز پہ، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی سلیپنگ ونگز ہوتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ یونین بن جائے جو اپنی اسٹوڈنٹ کے جو مسائل جو آج سب سامنے آ رہے ہیں اس پہ بحث ہو، اس پہ ڈسکشن ہو، اس سے بیٹھ کے سوچیں سمجھیں تب تو بات. لیکن اگر ہم اسٹوڈنٹ یونین کو شروع کرتے ہیں تو وہ دوسرے طرح سے چلے جاتے ہیں، پارٹی بازی میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے یونیورسٹی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ کس طرح سے یونین کو آگے بڑھایا جائے یا نہ بڑھائے. میرے خیال میں ہونا چاہیے یونین، لیکن یونین کا پرپس اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر، اسٹوڈنٹ کی بھلائی ہونا چاہیے. بالکل. اور ہمارے نوجوانوں کے پاس پریکٹیکل سٹیپس لینے کے لیے کیا امید کی کرن ہے؟ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو سکتی ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد.